بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد پرویز چودھری۔ ناظرین، بات کرتے ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ پنجاب کے لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کا امیج بہتر کرنے کے لیے پنجاب پولیس کی کالی وردی تبدیل کر کے خاکی وردی کر دی گئی، مگر یہ پولیس میں جو ملازمین ہیں یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، مگر پولیس کا جو ہے امیج بہتر نہیں ہوا۔ شہباز سمیع پولیس والے نعت خواں، انہوں نے پنجاب پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پوری دنیا میں جاتے ہیں، لوگوں میں محبتوں کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور آئی پنجاب سے میری گزارش ہے کہ شہباز سمیع پولیس والے نعت خواں کو ان کی اعلیٰ کارکردگی دنیا بھر میں پنجاب پولیس کا نام روشن کرنے اور محبتیں پھیلانے پر ایک میڈل دینا چاہیے۔ اور ہم آپ کو شہباز سمیع صاحب جو ہے، جس طرح کہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اس نام سے مشہور ہیں، لوگ ان کو اتنا پیار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے ان کا خصوصی انٹرویو کیا۔ آئیے ہم آپ کو ان کا انٹرویو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں پروگرام خوشبو وطن پچھلے 15-16 سال سے ریگولر کرتا آ رہا ہوں۔ بہت سارے دوست بہن بھائی میرے پاس مسائل لے کے بھی آتے ہیں، برطانیہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جن لوگوں کے مسائل پہ مشورہ کرتے تھے، جس طرح میرا صدقہ جاریہ، میری ہیلپ جاری رہتی ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، پاکستان کا بڑا نام، پوری دنیا میں جانا پہچانا نام، جہاں پر ذکر کر رہا ہوں بڑے بھائی شہباز سمیع صاحب نعت خوان، پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، ماں کا کلام ہو، باپ کا کلام ہو، بیوی کی شان میں کلام ہو، ان کی باتوں میں ایک اثر ہے جو دل کو چھوتا ہے، اور وہ مجھے موقع ملا آج ان کا انٹرویو کرنے کا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، آج ہم ان سے باتیں کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے۔ سمیع بھائی، اسکاٹ لینڈ میں آپ آئے، بڑی محبتیں ملی اسکاٹ لینڈ کو۔ تابشی صاحب کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر زہیب صاحب بڑے بھائی ان کے پاس گئے، ڈنڈی میں گئے، جہاں بھی گئے آپ بہت زیادہ محبتیں جو ہے آپ نے بکھیری، اور مجھے بھی آپ نے آج موقع دیا آپ سے بات کرنے کا۔ شہباز بھائی، آج جو برطانیہ میں، جو یورپ میں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان کا جو دکھ ہے وہ ان کی بات شروع کروں گا کہ جب لوگ ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے ملک سے باہر آ جاتے ہیں، ان کی کیا تکلیفیں ہیں، یہ شاید وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے اور میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو آئے، مگر انہوں نے اپنے ماں کا نام لیا تو آنسو شروع ہوئے کہ ماں کی خدمت نہیں کر سکا، ماں مر گئی، یہاں زندگی گزر گئی۔ میں چاہوں گا آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کہیں گے، اور ماں کے نام سے کروں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بھائی خالد پرویز صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہی کی اسپیشل دعوت پر میں اسکاٹ لینڈ میں یہاں پر آیا ہوں۔ اسپیشلی آپ نے محبت فرمائی، اور بہت بگ ایونٹ ماشاءاللہ، بہت بگ پروگرامز آپ نے آرگنائز کیے پورے گلاسکو میں، اسکاٹ لینڈ میں، ڈنڈی میں، ایڈنبرا میں، تو اس کے لیے میں آپ کا تھینکس بولنا چاہوں گا فرسٹ آف آل۔ اور سیکنڈلی جو آپ بات کر رہے تھے میرے حوالے سے، تو وہ ناز شریف میرا سب سے بڑا حوالہ ہے، آپ کو پتہ ہے، پولیس کے نام سے لوگ مجھے سارے جانتے ہیں، پولیس والا نام۔ تو یہ نسبت ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پاک نسبت ہے، بڑی نسبت ہے، جو کہتے ہیں ہمیں دنیا سے منفرد کر دیتی ہے۔ اٹ از اے ویری بگ آنر فار می کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت خوان ہوں۔ اور جو آپ، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں آپ، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ایون کہ میں جہاں بھی پورے اسکاٹ لینڈ میں گیا ہوں، سب لوگ آپ کو بائی نیم بائی فیس جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ایسے خوبصورت میسیجز بناتے ہیں آن ریکارڈ ویڈیوز میں، جو پوری دنیا میں ایک میسیج ہوتا ہے لوگوں کو، کہ لوگوں میں جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے۔ تو آپ نے اسپیشل سب سے پہلے بات کی کہ جو پاکستانی بیچارے آتے ہیں پاکستان میں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پردیس بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جب بندہ پردیس کاٹتا ہے نا، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی انا بھی بیچ دیتا ہے، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، جسٹ فار
یور فیملی، اپنی فیملی کے لیے اپنی عزت تک کا بھی سودا کر دیتا ہے. جی جی ایسا ہو جاتا ہے اکثر، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سارا دنیا آپ بھی پھرتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے ملازمین ہوتے ہیں جن کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں ان کے جو افسران ہوتے ہیں، جو ان کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ صرف بچوں کے لیے دکھ سہرا ہوتا ہے پردیس میں بیٹھا. تو یہ پردیس کی یقیناً ایک اٹریکشن بھی ہے جو پاکستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ لوگ دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، آپ کے پاس ادھر فورن کنٹریز میں یا ایشین کنٹریز میں یا گولف میں جاتے ہیں. تو یقیناً یہ مجبوری ہے، لوگوں کی سچویشن ہی ایسی ہے. لیکن یہ سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ بندہ اپنوں سے بڑا دور ہو جاتا ہے. جو جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے، جہاں پہ ساری زندگی آپ نے گزاری، جو آپ کے ایکچولی وہ فرینڈز آپ کے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے لگوٹیے یار ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا آپ جتنی فرینکنس، جتنا ایزی آپ ان دوستوں کے ساتھ فیل کرو گے جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں، ایز کمپیئر ٹو میں بیٹھا ہوں، میری آپ سے ابھی 5-7 سال پہلے ملاقات ہوئی، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. تو بڑا ان کے ساتھ بندہ کھلا ڈلا بات کرتا ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے، مینٹلی بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. وہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ پردیس میں آ جاتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے. سب سے بڑی بات اپنی فیملی کے لیے. اس کے بعد دوسرا نمبر آ جاتا ہے اپنے ملک کے لیے. آپ یہاں پر جو بھی کماتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ آپ اپنے کنٹری میں بیچتے ہیں، جس سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کا باب شروع ہوتا ہے. بچے بھی ہیں، آپ ان کے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے لیے پڑھائی لکھائی کرتے ہیں. اور یہاں پر ایسا سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے قریبی ریلیٹیوز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن آپ جا نہیں سکتے، اکیلے بیٹھ کے کمرے میں رو رہے ہوتے ہیں، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہوتا. تو یہ سب سے بڑا دکھ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان بچوں کے لیے. پھر میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن بچوں کے لیے وہ پردیسی ساری عمر کاٹتا ہے، تو پھر ان بچوں کا بھی حق بنتا ہے کہ جب باپ کبھی پاکستان آئے، گھر آئے، تو ان کی خدمت کریں، باپ کی عزت کریں کہ جس نے ساری عمر اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اور اپنی صحت سلامتی سب کچھ بچوں پہ قربان کیا. پھر بچوں کو بھی ان کا سہارا بننا چاہیے. بالکل. سر بھائی اب میں چاہوں گا کہ آپ جو نا ماں کے والے سے آپ کی جو ہے بہت زیادہ جو قطع پڑھتے ہیں وہ بڑے لوگوں کو دل کو لگتی ہے. چاہوں گا کہ ماں کے اوپر آپ ہمیں قطع سنائیں، پھر باپ کے اوپر سنائیں. جی ماں کی شان میری بہت وائرل ہوئی جی چاند اشار میں. خالد بھائی کے حکم پر جی ماں کی شان، تو ماں کی شان ہے بھی بڑی ہے. ماں دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جس کا دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اور اللہ کی قسم ساری سروسز، ساری زندگی ماں بغیر کسی لالچ کے بچوں کو دیتی ہے، بغیر کسی لالچ کو اپنی اولاد کے لیے اپنی سارا کچھ قربان کر دیتی ہے. تو چند اشعار میرے خالد بھائی کے حکم پر میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. تو پادا نہیں ڈرے مینوں چھاوا میرے نال نے، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کرو ٹرنا، ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کرو ٹرنا، لگدا اے منزلاں تے راواں میرے نال نے، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. مینوں جگ تے جو بھی ملیا سب ماں دیاں ہیں دعاواں، مینوں جگ تے جو بھی ملیا سب ماں دیاں ہیں دعاواں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی
چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں اللہ سونیا کرم کمامی اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو جنت پہنچاویں کر کے رحمت نی مائے آئے گی کیڑی رتے ماواں تے تیاں دا ساتھ انوکھا پوچھ لے پاویں سارے لوکاں ماں بینا کوئی نہ پوچھے نی مائے آئے گی کیڑی رتے ماواں والے ہر ویلے خوشیاں مناؤندے نے مویاں ماواں والے رو کے چپ ہو جاندے نے یار ساولا ایک کہندا اے خدا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیںوں پت کر آ ماواں جدوں مر جاندیاں باپ مرن سر ننگا ہوندا پائی مرن کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی پیو دی گلا شیری شیر بنا دیندی کڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی ہے وکھرے جگ تو ناز محبت وکھریے ہے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے ہے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے رکھی سکھی کھا کے گزارے کر لینے بچیاں دے لئی جگ دے دکھڑے سہ لینے ہے باپ دے ہوندیاں پیندے رولے بھوک دے نہیں ہے ٹر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ماواں والے چیزاں منگدے
تے شوخی نال دلری آوے یاد محمد تائیں کہ اج ہندی ماں میری تے پائی پائیاں دے دردی ہو دے پائی پائیاں دیاں باواں باپ نے سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سیاں نال میں خالد بھائی قابل غور شعر پیش کر رہا ہوں کہ سیاں نال میں کھیدن گئی سا تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھاؤندی تے باپ تو منگدی سنگاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے جو سمیع بھائی نے جس طریقے سے ماں باپ اور بھائیوں کے والے سے اتنی پیاری جو نعت نے دل کو لگی، اور ان کی جو وہ چیزیں ہیں لوگ سن کے بہت روتے ہیں۔ اب جو برطانیہ میں ایک بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یار کہ میاں بیوی کے اندر طلاقوں کا بہت مسئلہ ہوا ہے۔ لوگوں کی شادیاں جو ہے نا، شادی کے بعد بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، اور اس پہ میں آج ایک سمیع بھائی نے ایک بیوی کے اوپر بھی ایک کلام لکھا ہے، تو میں سمیع بھائی سے کہوں گا سمیع بتائیں کہ میاں بیوی کے اندر بہت ساری جو لڑائی ہوتی ہیں، طلاق کے معاملات تک پہنچ جاتے ہیں، طلاق کی رشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب دونوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بچے چاہتے ہیں کہ ماں بھی ساتھ رہے، باپ بھی ساتھ رہے، اس کے اوپر نہ باپ کمپرومائز کرتا ہے نہ ماں کرتی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ جسٹ ایک امیجن ہی کرے گا اگر ایک میاں بیوی کے اندر بیوی کو بجائے وہ ہسبینڈ مر گیا، اس کی زندگی چلا گیا، پھر وہ زندگی کیسے سوچے گی، کیسے گزارے گی، جو کام وہ کرتا تھا وہ سارے اس کے میں بڑھ جاتے ہیں، تو ایک قدر نہیں ہے، ایک دوسرے کی قدر نہیں ہے۔ لیکن بات اس کے اوپر تھوڑی سی بات صحیح بھائی جو میاں بیوی کے اوپر کریں، اور اس کمیونٹی میں جو مسائل ہیں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان مسائل کو کیسے ٹیکل کریں، سوشلی ہم بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ جی، بہت اچھا نکتہ نا خالد بھائی آپ نے اٹھایا ہے۔ میں سب سے پہلے جو بہت اہم بات کروں گا وہ ہے برداشت۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی میں برداشت ختم ہو گئی، بردباری ختم ہو گئی ہے، تحمل بالکل ختم ہو گیا۔ جو سب سے بڑی کوآرڈینیشن ہوتی ہے نا میاں بیوی کو، برداشت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب گھر میں دو فیملی بچے رہ رہے، میاں بیوی بچے ساتھ ہیں، تو چھوٹی چھوٹی بات پر تنازع کھڑا کر دیتی، بندہ ہو یا وائف ہو یا ہسبینڈ ہو، دونوں میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ برداشت کا میں کہوں گا۔ اگر یہ برداشت ہو، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، اگنور کر دیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، تو یہ معاملات آگے نہ چلیں۔ اور سیکنڈلی سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑا رول ماڈل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جو بیوی کے حقوق ہیں، جو شوہر کے حقوق ہیں، آپ نے بڑے واضح طور پر بتائے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرض کرو سپوز ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو روکتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، اگر وہ بغیر اجازت کے ایون کہ روکا ہے ہسبینڈ نے، اگر وہ جاتی ہے تو آپ کو پتہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہوتی ہے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق بھی بندے پہ لازم ہے، لیکن آپ نے دیکھیں کہ نہ تو
بندے بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں اور نہ بیویاں اپنے خامدوں کے حقوق پورے کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے سب سے زیادہ جو آپ فرما رہے تھے اس کا ایفیکٹ بچوں پہ ہوتا ہے. جی جب ڈیلی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو بچے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی وہی تلخیاں، وہ سخت یادیں ان کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کا پھر وہ سچویشن کو دیکھ کے وہ بچے بھی اسی راہ پر چل پڑتے ہیں. سب سے پہلے میں جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لوگ دیکھتے ہیں، میں گزارش کروں گا اپنی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو لے کے آئیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، خلوص کے ساتھ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کریں، اس کے نان و نفقے کا خیال کریں، اس کے اخراجات جو ہیں وہ گھر میں آپ کے بیٹھی ہے، اس کی آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی عزت، اس کی ڈگنیٹی بھی ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. جی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بات بیویاں یہ بات کریں گی ہماری فلاں جگہ پہ میری اس نے عزت خراب کی ہے، مجھے عزت نہیں دی. تو جو آپ کے گھر میں بیاہ کے آ گئی، آپ کا حق بنتا ہے اس کو عزت دینا بھی. جی بالکل. وہ اپنے سارا خاندان، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہے. جی اور وہ آپ کے گھر کا ماحول اس کے لیے نیا ہے. جی آپ کا ماحول آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ تو اس میں رہ رہے ہیں. وہ ایک نئی لڑکی آ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، تو وہ اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں اچھی طریقے سے، اس کو گھر کے ماحول کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس پر جیسے آپ کو پتہ ہے جیسی سچویشن چلتی ہے گھر میں، جو ساس اور نندیں اور جو دیور ہوتے ہیں کیسے کیسے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے پورا پاکستان کا معاشرہ پڑا ہے. یو کے یورپ میں بھی ایسی سچویشن بہت سی میں چیزیں دیکھتا ہوں. تو یہ بہت بڑا فقدان ہے اس بات کا. ہمیں سب سے بڑی بات یہی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں. جس طرح میرے کریم مالکوں نے اپنی مبارک زندگی گزاری ہے، اس کے مطابق اگر آپ اس کو ڈھالیں گے تو انشاءاللہ گھر میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اور دوسرے نمبر پہ جو بیوی ہے، اس کا سب سے پہلے یہی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا دن محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، بچوں کے لیے کماتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے. تو جب وہ گھر میں آتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے بندے کی پوری اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی وہ بات جو کہے اس کا اثر ہونا چاہیے. فرض ہے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. میرے ہسبینڈ نے مجھے اس کام سے روکا ہے، میں نے رکنا ہے. جب وہ بیوی اس کو فالو کرے گی تو بچے بھی آٹومیٹکلی خالد بھائی اس کو فالو کریں گے، تو پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے. وہی عدم برداشت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، کوئی بات چھوٹی سی ہو جائے گی تو بیوی لڑ پڑے گی، وہ برداشت نہیں کرتی، بندہ برداشت نہیں کرتا. جب ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. جب انا کا مسئلہ آتا ہے آپ کو پتہ گھر خراب ہو جاتے ہیں. پھر جب گھر خراب ہوتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے بچے رول جاتے ہیں. بہت زیادہ یہاں یقین مسائل ہیں اسی والے سے. تو اسپیشلی جو خواتین ہیں، بیویاں، ان کو چاہیے کہ جو بچوں کا جو ذہن ہے وہ خراب نہ کریں. یا ان کو کسی کے بچے، اگر بچے ہیں، جب بچوں کے ساتھ مل کر جب بیوی خاوند کے اگینسٹ بات کرے گی نا، تو بچے کا ذہن ٹوٹلی باپ کے اگینسٹ جائے گا. جب ایک خاتون اور بیوی اپنے بچے کو ہی کہے گی کہ آپ کے تایا ابو یا آپ کے تایا ابو کے فیملی کی آپ عزت یہ دینی ہے، اس فیملی کو، ماموں کو عزت یہ دینی ہے، ماسیوں کو یہ عزت دینی ہے. بالکل. کیونکہ بیوی اور خامد کی ڈیتھ کے بعد یہ بچے کے اندر جو ایک اثر پڑ جاتا ہے نا، وہ پھر ہمیشہ اس نظر سے دیکھتا ہے. اب یہ داد کی فیملی کو ڈفرینٹ وے سے، نان کی کو ڈفرینٹ وے سے. ایک محبت جو بچے نے ساری زندگی میں جو پیار وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے نا، وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ اس کا ذہن، اس کا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے یہ تو یہ تو یہ خواتین جو ہے نا. دوسرا جو بہت بڑا یہاں لڑائی کی وجہ جو ہے نا، سمیت جو میں نے نوٹس کیا لوگوں کی جو ملاقاتوں میں جو مسائل لوگ، جو یہاں کی خواتین ہیں، جب بچہ پاکستان سے آتا ہے نا، وہ ماں باپ بہن بھائی ایموشنل جو ہے نا اٹیچمنٹ چھوڑ کے آتا ہے. جب یہاں وہ آ کے وہ پیسے پاکستان بھیجتا ہے نا، تو گھر میں لڑائی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے پاکستان کیوں بھیجے. اور یہ یہاں پر اگر پاکستان میں اگر دیکھ بھائی پیرنٹس کو لک آفٹر کر رہا ہے، وہ دوسرا بھائی پیسے بھیج رہا ہے، ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس کا رائٹ ہے. جب یہ بیوی اس بات سے لڑائی لڑتی ہے اور گھر کے اندر ایک منہ بنا رہتا ہے کہ یہ پیسے کیوں بھیجے. یہ یو کے اندر بہت بڑی جو طلاق ایشو، پاکستان میں جو لڑکے آتے ہیں وہ مجبور ہیں پیسے بھیجنے کے لیے، بہن بھائیوں کی مدد کرنی، پیرنٹس کی کرنی، رشتہ داروں کی کرنی، دوستوں کی کرنی. تو یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے. جو خواتین ہیں نا، پاکستانی خواتین، میں ایک تم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو ہماری مسجدوں میں جو ہماری بہنیں ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، قرآن شریف پڑھاتی ہیں، نعتیں پڑھاتی ہیں، اسلام کو جو ہے پڑھانے کے لیے باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں مختلف مساجد میں، وہ ان کا ایک اہم رول ہے.
سکارف لیتی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ چیز ابھی میں نے آپ سے بات کی نا، خواتین سے میری یہ بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر کو بنائیں. یہی ہسبینڈ ہے آپ کا، یا اس کے پیرنٹس ہے، یا آپ کے پیرنٹس ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں وہ بھی آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں وہ بھی اس کے پیرنٹس ہیں. اس کے اوپر کچھ فرمائیے. یہ میٹر جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ میٹر حل ہو جاتا ہے جب ایک بچی گھر میں آئے تو وہ یہ سمجھے اب میرے والدین یہ ہیں. اگر وہ ان کو والدین سمجھے گی تو میں لکھ کے دیتا ہوں، والدین بھی اتنے کم ظرف نہیں ہوتے کہ وہ اس کو بیٹی کی عزت نہ دیں. سب سے پہلے فرق یہاں سے آ جاتا ہے کہ یہ میرا سسر ہے، یہ میری ساس ہے. ان کو جب وہ والدین والی عزت دے گی تو بالکل ڈیڈ شور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی 15-20 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں وہ چینج ہو جائیں گے. وہ دیکھیں گے اس کا رویہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، جی بیٹی کا رویہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے، یہ تو ہمیں بہت آنر دیتی ہے، بڑی عزت دیتی ہے، ہمارا خیال کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کا بھی کرتی ہے، اپنے بچوں کا بھی کرتی ہے، ہمارا بھی کرتی ہے. تو ایسا کون کم ظفر ہوگا؟ 2 4 5 مہینے کے بعد وہ چینج ہو جاتے ہیں ڈٹ کے. لیکن یہ ہے کہ وہ عورت اپنا رول ماڈل پیش کرے. جی سیم اسی طرح ان کو بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ اس کو بیٹی سمجھے. جیسے میں کہ یہ کہتا ہوں، میری بیٹی کی شادی ہو جاتی فرض کریں، میری کوشش یہ ہے، میری خواہش بھی ہے کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں جا کے راج کرے، اس کی عزت ہو، اس کی ٹور ہو ادھر. تو جو میرے گھر میں بیاہ کے آتی ہے میں اس کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچتا؟ مجھے اس کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کو عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی عزت دے گا. تو اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے گھر میں ادھر مسائل پیدا کرو گے تو یہ مت خیال کرو دنیا مکافاتی عمل ہے، یہ آپ کو چکانا پڑے گا قرض، وہ نکلے گا آپ سے. لیکن لوگوں میں یہ ایکچولی اویئرنیس ہی ختم ہو گئی ہے لوگوں میں یہ معاملہ. دوسری بات آپ نے جو پیسوں کی ہے، تو میں جو بھی بہنیں بیٹیاں میری مائیں دیکھ رہی ہیں مجھے، آپ کو سنتی ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات جو بھی بندہ جیسے پاکستان سے آئے تو سب سے پہلی وہ جو جن کے ساتھ ساری زندگی اس نے اسپینڈ کی ہے، اس کے والدین نے اس کو پالا پوسا ہے، پاکستان سے ادھر بھجوایا. دوست یار ہوتے ہیں، کچھ غریب دوست عزیز و اقربا بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں. اس کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس میں اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی لک آفٹر کریں. اس سے اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ سخی کا کبھی رزق بند نہیں ہوتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ سخی کا رزق کبھی اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والے کو دیتا ہے، جو دو لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے فراخ دلی کے ساتھ جتنی بھی ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں قبلہ خالد پرویز صاحب کے سوشل میڈیا چینل کو، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا چینج لائیں اس معاملے میں خاص طور پہ، کیونکہ گھر ایسے نہیں بنتے. میں آپ کو بتاؤں قسم خدا کی، گھر بنتے بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو گھر بنائیں. جو ہسبینڈ کا گھر ہے نا، بیوی کے لیے سب سے بڑا اس کی عزت اسی جگہ پہ ہوتی ہے. اگر آپ یہ تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں کوئی گمان ہے نا، کوئی پیرنٹس کے گھر جا کے پیرنٹس آپ کو وہ عزت دے گا، 2-4 سال تک ملے گی عزت آپ کو. لیکن جیسے وہ ان میں سے ایک بھی دنیا سے چلا جائے گا نا، تو پھر آپ کو بھائیوں کے رویوں کا پتہ لگے گا کہ وہ گھر آپ کے لیے کمفرٹیبل تھا کہ شوہر کا گھر کمفرٹیبل ہے. جتنی عزت اور ڈگنیٹی رسپیکٹ آپ کو شوہر کے گھر میں ملتی ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کو کسی جگہ پہ بھی نہیں مل سکتی. تو آپ کوشش کیا کریں. تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اپنا گھر بچانے کے لیے سم ٹائم بندے کو بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں اگنور بھی بندہ کر دیتا ہے. سم ٹائم ہسبینڈ جو ہوتے ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ درگزر سے کام نہیں، چیزیں اگنور کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس نے زیادتی کیا تو اس کا بدلہ وہ اللہ سے ضرور پائے گا. جو آپ کے حقوق حق تلفی کر رہا ہے یا آپ کو زیادتی کر رہا ہے، تو یہ مت خیال کریں وہ بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کو بنائیں. ایک دفعہ ڈیورس ہوگی، دوسری دفعہ، تیسری چوتھی دفعہ جا کے کسی جگہ پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ بھی ابھی خالد صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یو کے یورپ میں ایسی سچویشن ہے کہ دوسری تیسری دفعہ جا کے لڑکیاں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. وہ پوری سچویشن وہ پورا باب دیکھ لیا ہوتا ہے، میں پتہ ہوتا ہے اب تھوڑا سا برداشت کرنا. وہی پہلے کریں، وہ پہلی دفعہ وہ رول ماڈل بن جائیں، وہ اگنور کر دیں، معافی کریں، چھوڑ دیں باتوں کو، کوشش کریں گھر بنائیں. جب شادی ہو جائے پھر کوشش کریں کہ اپنا گھر بنائیں، اس کو خراب ہونے سے بچائیں. اس طلاق کی وجہ سے آپ کو پتہ شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب 2 فیملیوں کے درمیان طلاق ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر دیا، 2 خاندانوں کی لڑائی شروع کرا دیا. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں شیطان اور اس کے چیلے. تو کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنے پر اپلائی کریں، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی کی پاک زندگی کو پڑھیں.
اب سب سے بڑا سبق خدا کی قسم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو ملے گا، ان کی آل پاک سے ملے گا، ان کی اولاد پاک سے آپ کو ملے گا۔ فالو کریں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، دین کو فالو کریں، گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کا اہتمام کریں، بچوں کی تربیت اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز کے ساتھ کریں، تو آپ دیکھیں گے گھر میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ برکت کیسی ہوگی؟ برکت تبھی ہوگی جب اس گھر میں اللہ اس کے رسول کا قانون نافذ ہوگا۔ تو آپ جب درگزر کریں گے، معاملات کو اگنور کریں گے، خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے، حسن اخلاق سے اپنے بندے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے انلاز کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، تو آپ دیکھنا گھر میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ سنیے ایک آخری کویشچن ہے، یہ سنیے کہ ایک بہت بڑا ایشو جو بھی جا رہا ہے یو کے میں، امریکہ میں، برطانیہ پر، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے، کہ یہاں یو کے کی میں بات کروں گا کہ پیرنٹس بہت پریشان ہیں، مائیں بہت پریشان ہیں، وجہ ہے کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اتنی بچیاں پڑھی ہیں، اتنی پڑھی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، وہ رشتہ ہو ہی نہیں رہا۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں جس لڑکی کو میں جب وہ 23 ایئرز اولڈ تھی تو میری ایک ان سے کہیں شادی پہ ملاقات، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب امیجن کرے کوئی لڑکی بھی 37 ایئرس کی ہو گئی ہے۔ ایک جگہ مجھے ملی تو اس کی والدہ، تو اس نے کہا خالد صاحب کیسی ہیں، تو میں نے پوچھا وہ بیٹی کا رشتہ ہو گیا؟ تو نہیں ہوا، اور اس کی ہائٹ اچھی خاصی ہائٹ تھی، اور رشتوں کی جو ہو نہیں رہے کہ وہ لڑکی کہتی کہ جی میں نے انلاز کے ساتھ نہیں رہنا، لڑکی کا علیحدہ گھر ہے، لڑکے کا بس یہ یعنی کہ میں یہ اس کے لیے میں یہی پیرنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بچوں کی کونسلنگ کریں، بار بار بچوں کو سمجھاتے رہیں، بار بار زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں بچوں کو۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ جو ماؤں کا یہ ہے کہ بچیاں جوان ہو گئی ہیں، رشتے نہیں ہیں۔ جو رشتے یو کے برٹش بورن لڑکے ہیں نا، وہ ان میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ پاکستان شادی کر لیتے ہیں، وہاں سے لڑکی لے آتے ہیں۔ جب برٹش بورن لڑکا لڑکی پاکستان سے لے آئے گا تو لڑکیاں وافر ہو گئی ہیں، لڑکے تھوڑے ہو گئے ہیں۔ جو لڑکے تھوڑے یہاں پر ہو گئے، ان کا کوئی رول قسم، ان کا اسٹائل اپنا ہے کہ لڑکی ایسی ہو، حجاب نہ لیتی ہو، ایسے ہو، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو ماؤں کو میسیج دیں کہ بچوں کو، جو بچیاں ہیں اور بچوں کو، ایک وقت تھا ہم جو کہتے تھے وہ بڑی پریشان ہے، بچی کا رشتہ نہیں مل رہا، اب وہ وقت آ گیا ہم پریشان ہیں کہ وہ بچے کا رشتہ نہیں مل رہا۔ جی میں سب سے اہم بات نا آپ کے توسل سے آپ کے تمام ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، ایکچولی خالد بھائی سب سے بڑے جو فقدان ہے نا، وہ ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ مینٹین کر دی ہیں اپنے۔ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ جو بلیک برن میں تھا ایک رشتہ، تو وہ مجھے کہا ہم بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کو 5-7 رشتے دکھائے، ان کو لڑکے کو لڑکی نہیں پسند آ رہی، حالانکہ میں نے بہت اچھی چوائسیز، جو میرے جاننے والے کچھ لوگ تھے، تو ان میں سے اس بچے کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ کیا اس کی مینٹیلٹی ہوگی اس بچے کی، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں کیا رول چل رہا ہے، ماڈل وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر دیا ہے۔ میں لڑکوں کی بات پہلے کر رہا ہوں کہ لڑکی کی ہائٹ ایسی ہو، وہ چلتی کیسی ہو، اس کی بات کرنے کا سٹائل یہ ہو، وہ اتنی پڑھی لکھی ہو۔ ظاہر بات بندے کو اپنی خواہش کے مطابق کوئی لڑکی نہیں ملتی، کسی بات پہ کمپرومائز بھی تو کرنا پڑتا ہے، کسی بات کو چھوڑنی بھی پڑتی ہے، اگنور بھی کرنی پڑتی ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی جس کی بیٹی ہے اس کے لیے تو وہ شہزادی ہے دنیا کی سب سے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں فرض کرو میرے کا رشتہ مانگنے آیا، میری بیٹی ریجیکٹ کر کے چل جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی اس بات؟ ڈیفینیٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آئیں گے 20 لوگ رشتہ دیکھنے آئیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ بچی کے تو قد چھوٹا ہے جی، بچی بہت چھوٹے قد کی، اللہ نے بنایا بھائی، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ کسی بڑے قد والی لے جاؤ، گھر میں سکون ہی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ قد میں ڈال کے کھانا ہے آپ نے۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹے قد والی برکت والی ہو تو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشحالیاں دے، اسے ایسی اولاد دے آپ کو جو آپ کے دنیا میں بھی فائدے دے، آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے۔ لیکن وہ ایکچولی ہم نے ایک معیار مینٹین کر دیا۔ میں اب لڑکوں کی بات کروں، اب میں آتا ہوں لڑکیوں کی طرف۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کے جو بہت سارے ایسے پیرنٹس وہ کہتے ہیں لڑکا بڑا امیر ہونا چاہیے، حالانکہ یہ جو رزق ہے نا یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب جو بیٹی بیاہ کے جس گھر میں جاتی ہے نا، قسم خدا کی وہ رزق بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رازق ہے۔ اور جو معیار ایک مینٹین کر دیا ماؤں نے کہ لڑکے کا کیا، یہ تو چلو ضروری ہے، والدین دیکھتے ہیں کہ وہ کماتا کیا ہے۔ اگر وہ 3 وقت کی روٹی اور اس کا اپنا گھر ہے تو میں چاہتا ہوں، یہ کہوں گا کہ ان ماؤں بہنوں سے تمام کو وہاں پر رشتہ کر دیں،
وہ 3 وقت کا کھانا اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں, گھر اس کا اپنا ہے, تو وہ شادی کریں جب وہ اس کے نصیب ہو گیا, اللہ اس سے بھی بڑھ کے رزق دیتے ہیں. اگر آپ پہلے سے معیار مینٹین کریں گے کہ اس کے پاس اس لیول کی اس کی لائف ہو, بڑی لگژری لائف ہو, لگژری گاڑی ہو, بہت لگژری خوبصورت گھر ہو, تو یہ چیزیں جس کی وجہ سے یہ رشتے نہیں ہوتے, میں آپ کو بتاؤں مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں وہ تحمل نہیں ہے. وہ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بہت بادشاہ کا بیٹا ہو تو ہر بندے کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی, کوئی ایک آدھا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن کمپرومائز کرنا سیکھیں. جب کمپرومائز کریں گے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیٹی کی شادی کی تو کیا دیا تھا جہیز میں, آپ بتائیں مجھے. یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں, چند چیزیں دی تھیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمتیں دے دی. میری شادی جب ہوئی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صحیح بات ہے, لیکن اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا, میری اوقات سے بڑھ کے دے دیا. اب وہی بچے عیش کر رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھے. ابھی آپ جب آپ کی شادی ہوگی, آپ کی لائف کیا ہوگی, ابھی اللہ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت دی ہے, تو آپ کے جو ان لاس نے ان کو دیکھ کے دیا تھا کہ خالد صاحب انگلینڈ میں بیٹھے ہیں. یہ تو مالک رزق کھول دیتا ہے نا. تو میں اپنی تمام ماؤں سے جو بیٹیاں گھر میں لے کے بیٹھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کمپرومائز کرنا سیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگلے بندے کا سٹیٹس کیا ہے, یہ دیکھیں وہ صوم و صلات کا پابند ہے, وہ کتنا اچھا ہے, وہ نیک بچہ ہے, اس کی آنکھوں میں حیا ہے, وہ 3 ٹائم کا کھانا آپ کی بیٹی کو, آپ کی بہن کو دے سکتا ہے, اگر تو دے سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں 3 ٹائم کا کھانا دے سکتا ہے, باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر یہ دے سکتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بسم اللہ کریں اور رشتہ کریں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے. پھر اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے, انسان کا وہاں پہ گمان بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. جی ناظرین, آج سمیع صاحب سے جو آپ کو بڑی پیاری پیاری باتیں سنی, تو زندگی رہی تو انشاءاللہ سمیع بھائی اسکاٹ آتے جاتے رہیں گے. ریکویسٹ کیا, فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ اچھی رونقیں لگائی ہیں, بڑی محبتیں بانٹی ہیں. سمیع بھائی پروگرام کے آخر میں آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. آپ آئے یہاں پر محبتیں دیں. شیخ صاحب کے پاس آپ گئے, انہوں نے بڑا پیار آپ وہاں پر دیا. ہر جگہ ڈاکٹر سہیل صاحب کے پاس گئے ہیں, ڈنڈی میں جیل گئے ہیں, سب دوستوں سے بڑا پیار ملا. ناظرین نیکسٹ ایئر بھی شہباز سمیع صاحب یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر کافی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے. السلام علیکم.